باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری عزیز بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، سلام و رحمت. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، یہ تقریب بنیادی طور پر میری تازہ تصنیف تبویب القرآن کے تعارف کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس جہت سے میں نے اپنے خطاب میں اس کا تفصیلی تعارف کرایا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خمقدہ فکر قرآنی کے متوالے یہ چپکے چپکے وہ سب کچھ کہہ جائیں گے جو مجھے کہنا تھا. چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری، اور میرے کہنے کے لیے پھر کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا. شکریہ ڈاکہ ڈالنے والے، شکریہ. لہذا یہ جو میرا خطاب ہے یہ تو آپ کو مطبوعہ شکل میں، پیمفلٹ کی شکل میں بعد میں مل جائے گا. تو اس کے بعد وہ جو شروع میں میرے ذہن میں ذیلی پروگرام تھا، اب وہی حقیقت میں اصولی اور سر فہرست آتا ہے. آج کا درس اور اس درس کا نقطۂ ماسکہ یا عنوان یہ ہے کہ مملکت پاکستان میں قرآن کا مقام کیا ہے. اس مقام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دین اور مذہب میں فرق سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے. قرآن کریم میں مذہب کا لفظ تک نہیں آیا، اسے دین ہی کہا گیا ہے. اور دین بھی خدا کا دیا ہوا دین. خدا کے رسول خدا کے اس دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے آتے تھے. یہ دین کسی رسول کا بھی دین نہیں ہوتا تھا. قرآن نے اسے دین اللہ کہہ کے پکارا ہے. دو لفظوں میں جو سمجھیے کہ مذہب انسان اور خدا کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہوتا ہے. ایک ذہنی سی چیز ہے، تصوراتی سی چیز. اس تعلق کو ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے ذہن کو اطمینان دینے کے لیے، اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے خود ہی وہ استوار کر لیتا ہے. کوئی بھکتی اور پوجا پاٹ سے، کوئی گرجا کے سرمن کے روح سے، کوئی ہماری طرح پرستش کی طرح سے. یہ تو مذہب ہے. محاصل اس کا ہوتا ہے انسان کا اپنا اطمینان. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک سبجیکٹو کیفیت ہے، اندرونی کیفیت ہے. اس کے لیے کوئی خارجی ٹیسٹ تو نہیں ہے. ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس بت کے پوجنے سے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ نہیں ہوتا؟ اور وہ جب تک جی چاہے اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا رکھے. یہ نہیں کہ دانستہ وہ ایسا کرتا ہے. خود فریبی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مذہب نام ہی اس خود فریبی کا ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کے اطمینان دلا لیتا ہے کہ میرا اور خدا کا تعلق قائم ہو گیا ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے. قرآن کے ان الفاظ یا اصطلاحات کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ خود مغرب کے بڑے بڑے فاضل، عربی جاننے والے، انگریزی کے بڑے ماہر مفکر گب جیسا، وہ بھی یہ کہتا ہے. بلکہ وہ تو اپنے ہاں کے مترجمین کو، سیل وغیرہ کو پھٹکارتا ہے کہ تم کیسے، یہ تم نے جرأت کی کہ قرآن جیسی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. لہذا یہ لفظ دین جو ہے ترجمہ تو نہیں. آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ یہ معاشرے کا ایک نظام ہے یا ایک مملکت کا آئین ہے، حکومت کا ضابطۂ قوانین ہے، معاشرے کا ایک نظام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا وہ جو
سبجیکٹو ٹیسٹ پہ تم کہتے ہو کہ شے کچھ نہیں ہے، تو خارجی ٹیسٹ اس کا کیا ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا دین ہے، ہوگا کیا اس دین سے جو کسی اور نظام سے نہیں ہوگا؟ اسی اعتبار سے یہ دین منفرد ہوگا، اسی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ دنیا کا اور کوئی نظام، کوئی ازم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ خارج میں کوئی اس کے لیے ٹیسٹ بتایا جائے۔ اور ٹیسٹ وہ یہ ہے، ہمارے دور کے عظیم مفکر، قرآن پر گہری نظر مارے والے علامہ اقبال الرحمن ہیں، اور جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، مجھ پہ تو ان کا خاص احسان ہے کہ میں نے قرآن سمجھنا سیکھا ہی انہی کے فیضان سے ہے۔ ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ اس نظام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کس دری جا سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ اس نظام کے اندر کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محتاج نہیں رہے گا، اور کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے ضرورت نہیں رہے گی۔ اس میں کوئی آقا نہیں ہوگا، کوئی غلام نہیں ہوگا، کوئی حاکم نہیں ہوگا، کوئی محکوم نہیں ہوگا۔ عزیزان ایمان، آپ نے دیکھا کہ قرآن اس کا ٹیسٹ کیا بتاتا ہے، قرآن اس نظام کے نتائج کیا بتاتا ہے؟ کیا اس کے اندر گنجائش ہے اپنے آپ کو فریب دینے کی؟ گنجائش ہے کسی دوسرے کو فریب میں رکھنے کی؟ اگر یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں تو وہ قرآنی نظام ہے، اور منفرد اس اعتبار سے ہے کہ یہ نتائج کسی اور نظام کی روح سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ جو نظام ہے، آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ یہ اس کے لیے مملکت کی ضرورت ہے۔ اپنی مملکت کے بغیر یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلام زندہ حقیقت نہیں بن سکتا جب تک کہ اسلام پر عمل کرنے والوں کی اپنی آزاد مملکت نہ ہو، اس لیے کہ یہ دین آئین ہے اس مملکت کا، یہ ضابطۂ قوانین ہے اس حکومت کا۔ اگر مملکت ہی اپنی نہیں، حکومت ہی ہمارے پاس نہیں، تو یہ ضابطہ کس کا بنے گا، یہ آئین کس مملکت کا بنے گا؟ مملکت نہیں رہے گی، قرآن دین نہیں بنے گا، اسلام مذہب بن کے رہ جائے گا، دین نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے اس کے لیے یوں تو بے شمار مقامات میں اس کا ذکر کیا کہ وہ آئین ہی اس نظام کا ہے، لیکن ایک آیت جلیلہ اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بڑی اہم آیت، جسے آیت استخلاف کہتے ہیں۔ سورہ النور کی 55 آیت 24/55 24/55 24/55 بڑی عظیم آیت۔ معاف رکھیے گا قرآن کی کون سی آیت عظیم نہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے اس میں یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس اعتبار سے میں نے یہ کہا کہ عظیم آیت۔ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اس نے کہا ہے وعدہ کر رکھا ہے۔ جہاں قرآن میں خدا کا وعدہ آئے گا، سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد اس کا غیر متبدل قانون ہوگا۔ خدا کا قانون غیر متبدل یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں اس دنیا میں اقتدار حاصل ہوتا ہے، مملکت حاصل ہوتی ہے، استخلاف حاصل ہوتا ہے۔ واضح الفاظ، واضح اس کا مفہوم اور معانی، وعدہ کر رکھا ہے خدا نے، یہ قانون ہے خدا کا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہوتا ہے۔ اگر یہ استخلاف فی الارض نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور اگر وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ خدا کے وعدے اور قانون کے مطابق استخلاف فی الارض ہے۔ عام طور پہ اسے خلافت کہا جاتا ہے۔ خلافت اور ملوکیت میں فرق اس آیت کے دو لفظوں نے کر دی۔ خلافت حاصل ہوتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں، اور ملوکیت ملتی ہے قوت کے زور پر۔
جو اقتدار بزور قوت حاصل کیا جائے وہ ملوکیت ہے، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہو وہ خلافت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز جو قرآن نے کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہم نے کہی، دین کا سلسلہ تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ نہیں کہ جنت میں جا کے یہ استخلاف ملے گا، فی الارض، یہاں اس زمین میں یہ اقتدار ان کو حاصل ہوگا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ دین پر عمل کرنے والی اقوام کو اس سے پہلے اقتدار اس زمین پر دیا گیا۔ گویا تاریخ اس کی شاہد ہے اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے عزیزان من، اس کے دو معنی ہو نہیں سکتے۔ کاہے کے لیے یہ استخلاف دیا گیا؟ سوال یہ ہے نا، مملکت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، قوت کے زور سے حاصل ہوتی ہے، یہ جو ایمان و اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملی ہے یہ خلافت مملکت، مقصد اس کا کیا تھا؟ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین جو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا جائے، اسے تمکن حاصل ہو جائے۔ تو نظر یہ آ گیا کہ دین کا تمکن مملکت کے بغیر ناممکن ہے، اور خلافت یا جو اس طریق سے اقتدار حاصل ہوتا ہے اس کا مقصد دین کا تمکن ہے، دین کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی ملوکیت میں اور خلافت میں خط امتیاز۔ ملوکیت کا مقصد دین کا تمکن نہیں ہوتا، ان کے اپنے مقاصد اور مفاد ہوتے ہیں۔ یہ جو ایمان اور اعمال صالحہ سے خلافت یا مملکت یا اقتدار حاصل ہوتا ہے، اس کا مقصد دین کا تمکن ہے۔ عزیزان مان، یہ تمکن جو ہے اسی کا ترجمہ نہیں، مفہوم اس کا یہی اقتدار ہے۔ غور کیجئے، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، ہمارے ہاں تو جب دین مذہب میں تبدیل ہوا، نماز زکوٰۃ حج زکوٰۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ ارکان اسلام بتا دیے گئے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ ضرورت ہی نہیں اپنی مملکت کی۔ دنیا کی ہر مملکت میں، ہر حکومت میں ان چیزوں کی آزادی ہوتی۔ انگریز کے زمانے میں پوری آزادی تھی اس کی سب۔ آج ہندوؤں کے ہاں جو اس قدر دشمن واقع ہوئے ہیں، ہمارے بھی اور اسلام کے بھی، ان کے ہاں بھی مسلمانوں کو ان تمام عبادات و اعتقادات کی پوری آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے آئین میں اس کی گارنٹی دے رکھی ہے۔ تو جب مقصد اگر یہی ہے دین کا کہ اس میں ان چیزوں کی آزادی حاصل ہو، تو اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت کیا ہے صاحب؟ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ الذین امکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں ایمان اور اعمال صالحہ والے کہ جب انہیں تمکن حاصل ہوگا زمین میں، جب انہیں اقتدار حاصل ہوگا زمین میں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ صلاۃ کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام جو ہے نو انسانی کو سامان نشو و نما دیں گے، صلاۃ کو قائم کریں گے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے لیے تمکن کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اگر ان کو تمکن حاصل ہوگا تو یہ کریں گے۔ تو بغیر تمکن کے اگر آپ کو نماز اور زکوٰۃ کی اجازت ہے تو پھر وہ قرآن کی صلاۃ اور زکوٰۃ تو نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو اس نے تمکن کو شرط قرار دیا۔ یہ مذہب کا فریب ہے۔ اور یہی تمکن جب حاصل ہوگا تو پھر وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، معروف کا وہ حکم دیں گے، منکر سے وہ روکیں گے۔ یہ تمکن پھر ارض کا نتیجہ ہوگا، اور یہ ہے جسے اس نے کہا کہ استخلاف فی الارض اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ تمکن ہو دین کا۔ بہت اچھا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بڑی چیز ہوگی کہ کوئی خوف باقی نہیں رہے گا، امن نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اور اگلی بات جس کے لیے یہ استخلاف فی الارض یا تمکن ملے گا، کاہے کے لیے؟
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لفظ آ گیا یعبدون، تاکہ وہ صرف لفظی ترجمہ میری ہی عبادت کرے، کسی کو اس میں شریک نہ کرے۔ اس کے لیے بھی اپنے استخلاف فی الارض قرآن نے شرط قرار دے دی، اپنی مملکت، اپنا اقتدار۔ تو عبادت تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کا نام جو ہے نا، نماز روزہ حج زکات کا نام عبادت ہے، تو اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنی مملکت کی، وہ تو ہر جگہ حاصل ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ ہم نے اس کا ترجمہ عبادت کیا، عبادت کے معنی پرستش کر لیا۔ پرستش ہر جگہ ہو سکتی ہے، عبادت کے معنی ہے محکومیت اختیار کرنا۔ یعبدوننی، تاکہ تم میری ہی محکومیت اختیار کرو اور اس میں کسی انسان کے قانون کو شریک نہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں ملوکیت میں اور خلافت میں فرق کیا ہے؟ لہذا اس کے لیے تو خدا کی محکومیت کا نام عبادت ہے، پرستش نہیں۔ اور محکومیت تو قوانین کے روح سے ہوتی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ لا یشرکون بی شیئا، اس میں کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو شامل نہ کریں۔ کہا یہ واضح ہو گئی بات کہ استخلاف فی الارض، تمکن فی الارض کا مقصد کیا ہے، اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملتا ہے۔ کہا بات صاف ہو گئی، اور کہا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد اس حقیقت سے انکار کر کے دین کو مذہب میں تبدیل کر لے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس پیٹرن سے نکل کے کسی دوسری طرف چلا گیا۔ غور فرمایا آپ نے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ اسلام دین ہے عزیزان من، میں نے کہا ہے کہ مذہب کا لفظ نہیں آیا قرآن میں۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ قرآن نے جو اس میں یہ کہا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی، میری عبادت میں، میری عبودیت میں، میری محکومیت میں کسی کو شریک نہ کریں، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں جو لفظ عبادت آیا ہے اس کے معنی حقیقت میں حکومت ہے۔ اب پھر آگے بات ہوگی کہ تم نے یہ خود ہی معنی اس کے کر دیے۔ خود معنی کر دینے والا تو سب سے بڑا مشرک ہوتا ہے عزیزان ہمارے، اور اسی مقصد کے لیے تو تبویب القرآن جو ہے اس کو میں نے یہ لکھا اور شائع کیا۔ خود قرآن سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ایک جگہ اس نے کہا ہے لا یشرک بے عبادت رب ہی احدا، 18/110۔ جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے اپنے رب کی عبادت میں لفظ عبادت ہی استعمال کر رہا ہوں ابھی، اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، اور اسی صورت میں ذرا پہلے یہ کہا ہے لا یشرک فی حکم ہی احدا، خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو قرآن کی 2 آیتوں نے بتا دیا کہ عبادت کے معنی ہی حکومت اور محکومیت ہے۔ تصریف آیات سے یہ ہوتا ہے عزیزان مانی، یوں قرآن کی آیات کا، اس کی اصطلاحات کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے خود قرآن سے۔ اور پھر اس میں بڑی چیز تو یہی تھی کہ خود فریبی کا امکان ہی نہیں رہتا، غلط اطمینان اپنے آپ کو دلا لینے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ قرآن نے کہا ان الحکم الا للہ، یاد رکھو، جسے تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت خدا کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں، کسی دوسری جگہ نہیں، اسی جگہ ہمارا اس نے اسی لیے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، عام ترجمہ کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوا خدا کی محکومیت اختیار کرنا، اور خدا کو تو کسی نے نہ دیکھا، نہ اس کی بات سنی، نہ ہمارے کبھی وہ سامنے آیا، تو جو شخص یا جو ہستی یوں کہیے ایسی غیر مرئی، غیر محسوس ہو کہ وہ ذہن و تصور و خیال تک میں نہ آ سکتی ہو، تو اس کی ہم محکومیت کیسے اختیار کریں؟ عبادت کے لیے تو پرستش کے لیے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی بات سنیں، اسے دیکھیں، وہ محسوس طور پہ بھی ہو،
جہاں جی چاہے اپنے من کے اندر ہی وہ بات ہے نا کر لی، تو سبوں میں کہہ لیا کہ خدا ہمارے سامنے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کی معصومیت اختیار کریں گے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ خدا یہ کہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے خود ہی کہہ دیا کہ تمہیں بتاؤں گا کہ معصومیت ہماری کیسے اختیار کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے قرآن میں کہلایا کہ افا غیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کر لوں؟ تم یہ چاہتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصِّلًا، حالانکہ اس نے نہایت مفصل کتاب بھیج دی ہے، تو مانے ہو گئے کہ خدا کی معصومیت اس کی کتاب کی روح سے اختیار کی جائے گی، خدا کی حکومت قائم ہوگی اس ضابطۂ قوانین و آئین کی روح سے جسے اس نے خود نازل کیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کے سوا کسی اور کی معصومیت اختیار کروں؟ درا حال ہے کہ اس نے ایک مکمل غیر متبدل محفوظ ضابطۂ قوانین نازل کر کے مجھے دے دیا، اور اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا یہ حکم قرآن میں آیا کہ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہم نے جو نازل کیا ہے تمہاری طرف اس کے مطابق حکومت قائم کرو۔ اور اس کے بعد حضور کی امت سے یہ کہہ دیا، پوری نوع انسانی سے یہ کہہ دیا، آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ایمان اور کفر میں خط امتیاز کیا ہوتا ہے۔ کفر کے فتوے تو روز لگتے جاتے ہیں صاحب، فتوے بھی لگتے ہیں، اس کے باوجود یہ تمام جن پہ کفر کے فتوے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بھی جدوجہد کرتے ہیں، یعنی ہر ایک سے کفر کا بھی فتویٰ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، وہ خط امتیاز کیا کھینچتا ہے کفر اور ایمان میں۔ سنیے عزیزان من، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کریم کے مطابق حکومت نہیں قائم کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ آیت 5/44 عزیزان من، سورہ مائدہ کی 44 آیت، آپ نے یہاں بھی شاید کہیں باہر دیکھا ہوگا، جلی وہاں شاید کہیں ہے جلی طور پہ بھی یہ، اور یہ تو ہر گھر میں قرآن موجود ہے، میرے ہی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، وہ تو بڑی واضح، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کسی سے کہیے کہ کوئی اور ترجمہ اس کا کر کے بتا دے۔ خدا کے اس حکم کے مطابق ایک پہلے مملکت حاصل کی، استخلاف فی الارض کا وعدہ پورا ہوا، ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں استخلاف فی الارض۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مکے کی پہلی 13 سالہ زندگی جو تھی وہ اور دور تھا، اور مدینے میں جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ طاقت حاصل ہو گئی، قوت حاصل ہو گئی، پھر آپ کو خیال آیا کہ مملکت بھی قائم کر لیں، تو اس طرح سے آپ نے مملکت قائم کی۔ کو دنیا کے مملکت قائم کرنے والے چونکہ اسی طرح کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ پہ قیاس کر لیا ان کا، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ، وہ 13 برس کا عرصہ جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی روح سے استخلاف فی الارض حاصل کرنے کا پروگرام تھا، پہلی کڑی تھی، وہ فصل تھی جو بوئی گئی تھی۔ فصل کے بونے میں اور اس کے پکنے میں تو وقت لگا کرتا ہے، یہ 13 سال کا عرصہ اس فصل کے پکنے کا عرصہ ہے، اور جسے ہم مدنی زندگی کہتے ہیں اس میں الگ دور نہیں ہے۔ فصل میں جو اوپر جا کے پھل لگتا ہے وہ فصل کا کوئی علیحدہ دور نہیں ہوتا، بیج بونے سے پھل لگنے تک تسلسل ہوتا ہے اس کے پروگرام کے اندر۔ استخلاف فی الارض کا لازمی نتیجہ تمکن فی الارض، یہ ہمارے سامنے زندگی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور معاملات میں جتنا اختلاف کسی کو ہو، لیکن اس بات میں تو ہر ایک متفق آپ کو ملے گا جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں تو مسلمہ تھی کہ ایک امت تھی، کسی سے پوچھ لیجئے ان میں سے، ایک امت تھی، کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے. کیا تھے وہ؟ ہوا سماکم المسلم. خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان. سیدھی سی بات. ایک امت جس میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا. یہ مذہبی کا نام اس لیے لینا پڑا کہ آج فرقے مذہبی ہوتے ہیں، پارٹیاں سیاسی ہوتی ہیں، اور دین میں تو مذہب اور سیاست دو ہوتے ہی نہیں ہیں سر. اس لیے جب دین میں تفرقہ قرآن کہے گا تو مذہبی فرقے بندیاں اور سیاسی پارٹیاں سب اس میں آ جائیں گی، اور قرآن نے اسے شرک قرار دیا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. دیکھنا اے جماعت مومنین، اے مسلمانوں، مسلمان ہونے کے بعد پھر مشرک نہ ہو جانا. آپ غور کیجئے عزیزان من، کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح آیتیں ہیں یہ. ممبر و محراب سے کبھی یہ آوازیں نہیں آپ سنیں گے. پتہ نہیں یہ آیتیں درمیان میں سے غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے. مشرکین میں سے نہ ہو جانا یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا، فرقہ بن کے بیٹھ گئے. دین میں تفرقہ تو مذہبی فرقہ بندی اور سیاسی پارٹیاں دونوں آ جاتی ہیں عزیزان من. جب آپ امت واحدہ کہتے ہیں تو اس میں تفرقہ تھا ہی نہیں، تفرقہ تو شرک قرار دیا گیا. یہ ساری چیزیں تو دین جب مذہب میں بدل جاتا ہے پھر اس میں مذہب اور سیاست الگ ہو جاتی ہے، پھر مذہب میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، اور فرقوں میں قرآن کہتا ہے کہ پھر کیفیت ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں سچائی پہ ہوں، باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ سارے کے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. تفرقہ جب پڑ گیا تو وحدت تو باقی نہ رہی. تو دین تو وحدت کا نام تھا. ایک امت، ایک مملکت، ایک ان کی مرکزی اتھارٹی، ایک ضابطۂ قوانین ما انزل اللہ. قرآن ان کا ضابطۂ آئین و قوانین، ایک مرکز سے اس کے احکام جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو آگے دیتا گیا. ایک امت تھی جو اس کے اوپر عمل پیرا تھی. ایک نظام زندگی تھا جس کا نتیجہ کیا تھا؟ کس نباشد در جہاں محکوم کس نقطۂ شرع مبنی این نسب و بس. کوئی محتاج نہیں تھا، کوئی محکوم نہیں تھا. وہ جو اس نے کہا ہے کہ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وہ ہمارے ہاں کی نماز کی صف بندی نہیں ہے کہ اس صف میں کھڑے ہوئے تو سبھی ایک ہوئے. صف وہ ٹوٹی، نماز ختم ہوئی، آقا آقا ہو گیا، محکوم محکوم ہو گیا، ایاز ایاز ہو گیا، محمود محمود ہو گیا. تو وہاں یہ صورت نماز اور باہر نماز کے سوال نہیں ہے. وہاں جو اس نے کہا ہے کہ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وہ امت محمدیہ کا نام ہے. حقیقت میں ہم تو اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہی نہیں ہیں عزیزان من. اس کی بارگاہ میں صرف دین کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، اور وہاں سبھی ایک ہوتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہی نہیں ایک ہوتے، پوری نوع انسانی، ہر بنی آدم. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسانی بچے کو واجب التکریم پیدا کیا. اس اعتبار سے تو اس کی بارگاہ میں پہنچنے والے سبھی ایک ہوئے. ایک امت، ایک ضابطۂ قانون، ایک آئین، ایک ملت، ایک نظام، ایک اتھارٹی. اس کا نام تھا دین. عزیزان من، جب ملوکیت وہ جو تھا خلافت کا دور جسے ہم کہتے ہیں، میں قرآن کریم کی آیا استخلاف کی روح سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں بعد میں اس میں بھی بہت سے تفرقے پڑے اس اصطلاح کے مفہوم میں، پھر مناظرے شروع ہوئے. مجھے ان سے غرض نہیں ہے. عقائد میں اختلاف ہوا. قرآن کی آیت استخلاف فی الارض، زمین پر ملوکی مملکت اقتدار، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک بھی یہ قرآن مرکز رہا اسے استخلاف یا خلافت کہا جائے گا. اور اس کے بعد
قرآن پھر ان کا مرکز نہ رہا. ملوکیت اس کا نام ہے قائم ہو گئی. ملوکیت کے معنی بادشاہت کرنا ہی نہیں چاہیے. آج کی اصطلاح میں اگر سیاسی اصطلاح میں سمجھیے اس کو سیکولرزم کہنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ ایک بادشاہ اس کا پھر بیٹا بادشاہ اس کا بیٹا بادشاہ، یہ نہ بھی ہو، انتخاب کے ذریعے بھی ہو، پوری جمہوری انداز سے بھی ہو، ساری دنیا کے مسلمان یا ساری دنیا کے انسان مل کر بھی انسان اگر قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو وہ ملوکیت ہے، وہ سیکولرزم ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیجیے. قانون سازی کا حق صرف ایک خدا کو حاصل ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدمی. جب قرآن مرکز نہ رہا، ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہ رہی، تو پھر ملوکیت آ گئی، پھر سیکولرزم آ گیا، پھر کفر آ گیا. پہلا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیاوی اقتدار یہ حکومت بادشاہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن وہ مذہبی پیشوائیت کی تائید کے بغیر تو بادشاہ ہی نہیں بن سکتا. براہمن جب تک راجا کے تلک نہ لگائے اور اس کو رکشا کی دعا نہ دے، اس وقت وہ راجا نہیں بن سکتا تھا. ہمارے ہاں بھی یہ بادشاہ ذل اللہ علی الارض قرار پائے، زمین پر خدا کا سایہ. اب اس کے لیے ضروری تھا نا کہ انہیں بھی راضی رکھا جائے. سمجھوتے کا تو معنی یہ ہوتے ہیں، گٹھ جوڑ کہتے اس چیز کو ہے. انہوں نے کہا کہ دنیاوی جتنے امور ہیں مملکت وہ ہمارے حصے میں، اور یہ مذہب کے سارے امور جو ہے نا یہ تمہارے. انہوں نے کہا کہ غنیمت ایک حصے کے اندر ہماری مملکت، ایک حصے میں تمہاری مملکت. یہ جو سنویت یا ڈوئلزم کہتے ہیں نا، وہ مذہب اور سیاست کا اختلاف یوں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مملکت میں دو مملکتیں قائم ہونا ہے، ایک دنیاوی مملکت اور ایک مذہبی مملکت. یہ آپ کے ہاں کا نہج ہوگا. اور اس کے بعد عزیزان مان، آج تک اس پوری صدیوں کے اندر مسلمانوں کی کسی مملکت میں قرآن کی حکومت قائم نہیں ہوئی، یعنی یہاں خلافت نہیں تھی، یہاں ملوکیت تھی. قرآن کی حکومت کہیں قائم نہیں، آج بھی کہیں قائم نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. وہ جو میرے عزیز نے کہا تھا کہ وہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے باہر اس ٹھنڈی ہوا میں بہت بڑا حصہ ہمارے دور میں علامہ اقبال کا. ان پوری صدیوں میں عزیزان مان اس چیز کا احساس بھی پہلی دفعہ اقبال نے دلایا ہے. بہت بڑا محسن ہے ملت کا، وہ بڑا احسان ہے اس شخص کا. ہماری نگاہوں سے یہ حقیقت اوجل ہو چکی تھی کہ اسلام اس کے سوا کچھ اور بھی ہوتا ہے جو چلا آ رہا ہے. جو اس میں زیادہ پابند تھے، نماز روزہ اعتقاد والے، متقی پرہیزگار وغیرہ، وہ بہت اچھے مومن ہوتے تھے. جو یہ نہیں کرتے تھے اس کو فاسق فاجر کہا کرتا تھا. بات اتنی ہوتی تھی، وہ جو چیز تھی کہ قرآن کی حکومت اور انسان کی حکومت، یہ تصنویت، اس کا احساس ہی کسی کو نہیں رہا تھا. اس نے یہ احساس دلایا جانے. آپ الہ آباد کا خطبہ دیکھیں، ہماری شومی قسمت ہے کہ ہمارے اگلے دور کو تو شاید یہ بھی نہ یاد ہو کہ میں نے کہا کیا ہے، الہ آباد کا خطبہ کیا ہوتا ہے. 1930 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو الہ آباد کے مقام پہ منعقد ہوا تھا، ایک ایڈریس پیش کیا تھا، خطبہ صدارت اسے پیش کیا تھا. ہماری تاریخ میں وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے وہ خطبہ. اس میں انہوں نے
پہلی دفعہ اس حقیقت کو منکشف کیا. انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطے کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے جس کی حیث ترکیبی میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ہر عمل خیر کو اپنے اندر جذب کر لے. اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روشے کے دماغ میں ایسے نظام کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا. اس نظام کی بنیاد ایک ایسے اخلاقی نصب العین پر رکھی گئی ہے جس کی روح سے انسان جمادات اور نباتات کی طرح پاک بگل مخلوق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو کبھی اس خطہ زمین سے منسوب کر دیا کبھی اس سے، بلکہ وہ ایک ایسی روحانی ہستی سمجھا جاتا ہے جس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک خاص معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ فٹ ہو. وہ ایک فعال مشینری کا پرزہ ہوتا ہے اور اسے ٹھیک انداز میں چلانے کے لیے اس پر حقوق و فرائض کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پہلی دفعہ یہ آواز عزیزان مان کم از کم 1000 سال کے بعد یہ آواز اٹھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں بہت بڑا اسلامی ملک ہے. اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے. مسلمان ہند کے اس زندہ اور جاندار طبقہ میں کہ جس کے بل بوتے پر یہاں برطانیہ کی حکومت قائم ہے، اگر یوں ایک مرکزیت قائم کر دی جائے تو یہ آخر الامر نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام ایشیا کی گتھیاں سلجھا دے گا. اور فرمایا آپ نے اہمیت اس چیز کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے لیے میں چاہتا یہ ہوں، میری آرزو یہ ہے ابتدا کرنے کے لیے پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد ریاست قائم کی جائے. مجھے تو یہ نظر آتا ہے، اندازہ لگائیے، قرآن کریم کی فکر سے جس کی بصیرت جو ہے اس میں روحانیت پیدا ہو جائے تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ اخلاق میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. 1930 میں وہ یہ کہتے ہیں، مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں میں مقدر ہو چکا ہے. اللہ یہ نگاہ عطا کرتا ہے قرآن کا نور. عزیزان مان، ساری دنیا نے زیادہ سے زیادہ کہا تو ایک شاعر کا خواب کہا، ایک فلسفہ دان کا تخیل کہا، اس سے زیادہ کسی نے اہمیت نہ دی. وہ کہتے تھے کہ مقدر ہو چکا ہے اس خطے کے مسلمانوں میں، اور کہا کہ اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا. یہ ہے مقصد اس خطہ زمین میں مملکت قائم کرنے کا کہ اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا. سنیے میری بات کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پہ قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے. اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے. یہ تھا وہ مقصد عزیزان مان جس کے لیے یہ ایک خطہ زمین طلب کیا گیا تھا، اس کا دعویٰ کیا گیا تھا، اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی گئی تھی. اس کا نام ہے تحریک پاکستان. ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت ہونی تھی انگریز کی طرف سے، تو اس لیے کہ وہ اس زمانے میں خود یہاں حاکم تھے. ہندو کے لیے اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ انگریز کو اگر ہم نے نکال دیا یا یہ چلا گیا یا جو بھی مراعات یہ دے گا تو یہاں مغرب کے ڈیموکریسی یا جمہوریت انداز کی حکومت ہم قائم کریں گے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں. حکومت اکثریت کی ہوتی ہے، اکثریت، اور وہ بھی 3/4 درجے کی اکثریت ہندو کو حاصل تھی. وہ 1/4 مسلمان تھا وہاں، اور یہ مسلمان 1/4 کبھی بھی نہ نصف بن سکتا تھا نہ 3/4 بن سکتا تھا. اس لیے اس کے ذہن میں یہ تھا
کہ انگریز کے زیر سایہ اگر یہاں مراعات ملیں یا اس کے چلے جانے کے بعد آزادی ملے، جمہوری حکومت قائم کی جائے تاکہ مسلمانوں نے جو ان پر 1000 سال حکومت کی تھی اس کا وہ انتقام لے سکے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے۔ اور وہاں کی مذہب پرست طبقے نے اس کی مخالفت کی کہ اس سے اگر قرآن کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ سنویت ختم ہو جائے گی جس کی روح سے حکومت کے حکومت میں آدھے کا وہ حصے دار ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی جو سب سے زیادہ وہاں مخالفت نیشنلسٹ علماء کی طرف سے ہوئی۔ علامہ اقبال کے آپ بیانات میں وہ مارکا جسے انہوں نے خود مارکا دین و وطن کہا تھا، مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے ساتھ جو ان کی زندگی کے آخری سانس جو تھے حضرت علامہ کے، اس میں یہ چیز ہوئی۔ مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے یہ تھے کہ جب یہاں ہندو ہمیں اس امر کی ضمانت دیتا ہے، کانسٹیٹیوشنلی اس کی ضمانت دیتا ہے کہ مسلمانوں کو اعتقادات اور عبادات کی پوری آزادی حاصل ہوگی، تو پھر کاہے کے لیے دوسری مملکت آپ مانگتے ہیں؟ اسلام تو اسی کا نام ہے۔ یہ تھا عزیزان من، یہ تھی وہ مخالفت جو ہو رہی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں، یہ مذہب اسلام ہے۔ دین اسلام تو اپنی آزاد مملکت کے اندر ہی قائم اور زندہ رہ سکتا ہے۔ بات لمبی ہے لیکن وہ تو مختصر الفاظ میں بات سمٹا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کیا بات ہے اس شخص کی صاحب، کہنے کا انداز بھی کیا فطرت نے اس کو ادا کیا۔ ایک مصرے میں ساری کشمکش کو سمٹا کے رکھ دیا، ساری تاریخ طلوع اسلام اس کے اندر آ جاتی ہے عزیزان من۔ اور یہاں سے ان کی نگاہ انتخاب اس مرد مومن پر پڑی جس کے متعلق اقبال نے کہا، کس کے متعلق؟ یوں کہ یہ جو پیدائشی نیشنلسٹ جس نے سن 25 میں اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں پہلا بھی نیشنلزم ہوں، درمیان میں بھی نیشنلزم ہوں، آخر میں بھی نیشنلسٹ ہوں۔ جنا نیشنل ہال، کانگریس ہال بمبئی میں آج تک بنا ہوا ہے، اتنا بڑا نیشنلسٹ، اس کے متعلق اقبال یہ کہہ رہا ہے اس سے کہ میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی کشتی کو ساحل مراد پر پہنچانے کے لیے تم سے زیادہ کوئی اور آدمی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر! کیا نگاہ تھی اس شخص کی! اور معلوم نہیں کہ انہوں نے اس نیشنلسٹ جنا کو کنورٹ پھر کس طرح سے کیے۔ ہیکٹر بلیوسی کی کتاب ذرا پڑھ کے دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ ذرا 10 سال لگ گئے تھے اس میں۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جنا ساری عمر کا نیشنلسٹ بھی کیسے ہوا؟ کہنے لگے جی وہ ہوا کیا، ہندوؤں سے تانگ آ گیا تھا۔ انہوں نے بلاخر یہ کہا کہ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا۔ مجبور ہو گئے تھے جی ہندوؤں کی تنگ نظری کے ہاتھوں، اس واسطے کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو۔ جی جنا یوں ہو گیا تھا۔ اس سے پوچھو، وہ لکھتا ہے اس مرد مفکر جس نے اس زمانے میں جب وہ ڈوبا ہوا تھا نیشنلزم میں یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں سے اس امت کی کشتی ساحل پہ چلے گی۔ اور پھر نظر آتا ہے کہ یہ آپس میں ان کے مقام جو ہے ان کا تعلق، اقبال کا آج بھی نام لیجئے تو معاف رکھیے یہ حقیقت ہے، قرآن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے آج بھی وہ باقی تمام مفکرین ہم عصروں سے بہت اونچا نظر آ رہا ہے، قائد اعظم سے بھی اس باب میں بہت اونچا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ملت کا جو واحد مقصد تھا اس کے حصول کے لیے کیا کیفیت تھی ان کی بلندی کردار کی؟ جواہر لال نہرو گیا تھا نا اقبال کے پاس، اور میاں افتخار الدین ساتھ تھا نا۔ تحریر میں یہ چیزیں آئی ہوئی موجود ہیں۔ انہوں نے یہ کچھ سننے کے بعد جواہر لال نے بھی بات یہ کی اور میاں صاحب نے اس کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علامہ یہ خیالات جو آپ دے رہے ہیں، یہ جو فکر آپ دے رہے ہیں، اس اعتبار سے تو مسلم لیگ کا قائد آپ کو ہونا چاہیے تھا
جنا ان چیزوں کو کیا جانتا ہے؟ اس نے اس ایک سیکنڈ میں انہوں نے کہا، میاں افتخار نے یہ کہا تھا، کہنے کہ میاں زبان بند رکھو، جواہر لال سے کہا کہ دوبارہ یہ لفظ زبان پہ نہ لانا، اقبال جنا کا ایک ادنا سا سپاہی ہے اور اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں چاہتا۔ یہ کردار تھا ان لوگوں کا، یوں ہی مل گیا پاکستان آپ کو۔ ان ہستیوں کے حسن کردار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دیا۔ اقبال یہ کہہ رہا ہے جھٹک کے جواہر لال اور ان دونوں کو کہ دوبارہ زبان پہ یہ لفظ نہ لانا، تمہیں پتہ ہے میرا مقام قائد جنا ہی ہے، میں تو اس کا ایک ادنا سپاہی ہوں، میں اس سے زیادہ کوئی مقام اپنے لیے نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ میرے ایک عزیز نے بھی کہا تھا، اپنے میں جب درمیان میں آتی ہے تو یقین مانیے مجھ پہ بہت ہی گراں گزرتی ہے، کبھی میں درمیان میں لایا ہی نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے کہ تاریخ میں جب ہم چاہتے ہیں تو وہاں پھر بہرحال ایک شخص آ ہی جاتا ہے وہاں۔ یہ پرویز جب وہ بات کرتا ہے تو میں ہوتی ہے۔ سن 38 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا، قائد اعظم کے ہاتھ میں یہ شمع تھی، تحریک پاکستان بڑے زوروں پہ آئی، سب سے بڑی مخالفت ان علماء کرام کی طرف سے تھی۔ سن 37 کے آخر کی بات ہے، علامہ اقبال ابھی زندہ تھے۔ حضرت قائد اعظم نے اس ہیچ مجد کو یاد فرمایا، ان کے ایما پہ یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، یہ ان کے الفاظ تھے اور میں دہرایا کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم سن 1930 کے پاکستانی ہو، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا۔ ہم نے 1930 میں ہی، ہم تو فکر اقبال کے شہدائی تھے، لوگوں نے اس کو شاعر کا مفکر کا خواب سمجھا تھا، ہم کچھ یوں کہیے اس زمانے میں کچھ لڑکے والے تھے، سن 30 کے اندر آپ سمجھتے ہیں 25-26 سال کی تو عمر تھی ساری، بس اسی عمر کے ہم کچھ لوگ تھے، ہم اس کو عملاً لے کے اٹھ بیٹھے تھے۔ خیر، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ پتہ ہے اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ اس لیے ہو تم پاکستانی کہ تم دین کو سمجھ گئے ہو کہ یہ اپنی مملکت کے بغیر ایک زندہ حقیقت نہیں بن سکتا، اور اس کے لیے یہ تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہندو کا اور انگریز کا مقابلہ تو ہم کر لیں گے، لیکن یہ جو قال اللہ اور قال رسول کے لبادہ میں سامنے آئیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ محاذ جو تھا، معلوم نہیں کس وقت انہوں نے کس انداز سے یہ کہہ دیا، یہ محاذ جو تھا میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اس ذمہ داری کا احساس بھی مجھے تھا۔ حضرت علامہ تقریباً بستر مرگ پر تھے، آخر 1937 کی بات ہے، یہ چیز دیتا ہے، اور ان کے اس ارشاد کے مطابق طلوع اسلام جاری کیا گیا تھا 38 میں۔ یہ تھے اس کے اجراء کی تاریخ عزیزان مان۔ بہرحال اس نے وہاں کس طرح سے چموکی لڑائی لڑی میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ قائد اعظم کے متعلق عام طور پہ ذہن میں ہے کہ وہ تو بہرحال ایک مسٹر جنا تھے، داڑھی مونچھ مونڈے ہوئے، سوٹڈ بوٹڈ پہننے والے، ان کو ان چیزوں سے کیا تعلق تھا؟ وہ سیاسی ایک کھیل تھا، اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اب تو ہمارے ہاں کے اس دور کے بڑے بڑے معاف رکھیے گا مسلم لیگی لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہندو مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے، جب یہ نہ ہو سکا تو ہندو کی تنگ نظری سے مجبور ہو کے انہوں نے بھی یہ تاریخ پاکستان کا بیڑا اٹھا لیا، ورنہ جنہ بیچارے کوئی اسلام اور قرآن آپ جانتے ہیں نا۔ سنیے عزیزان من، اس جنہ کے متعلق 1943 میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے قائد اعظم سے ایک پیغام کے لیے درخواست کی، ایک دو فکروں میں وہ پیغام آ رہا ہے ان کی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی پیغام دوں، میں تمہیں کیا پیغام دوں، جبکہ ہمارے پاس پہلے ہی ایک عظیم پیغام موجود ہے جو ہماری رہنمائی اور بصیرت افروزی کے لیے کافی ہے۔ وہ پیغام ہے خدا کی کتاب عظیم قرآن کریم۔ دیکھ رہے ہیں یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے 1945 میں ملت اسلامیہ کے نام عید کا پیغام نشر کیا، عید کا پیغام
بیان دیا تھا عید کے پیغام کی شکل میں، اس میں یہ فرمایا کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان واقف ہے کہ قرآن کے احکام مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں۔ مشہور مورخ گبن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بحر اٹلانٹک سے لے کر گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ضابطۂ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے۔ گبن لکھ رہا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، جس کے قوانین نوع انسان کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہے، اور یہ قوانین غیر متبدل منشاء خداوندی کے مظہر ہیں۔ گبن لکھ رہا ہے۔ قائد اعظم نے اس کا ایکسپیکٹ پیش کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس حقیقت سے سوائے جہلا کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا بنیادی ضابطۂ زندگی ہے، جو معاشرت، مذہب، تجارت، عدالت، فوج، دیوانی، فوجداری اور تعزیرات کے ضوابط کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ مذہبی رسوم ہو یا روزمرہ کے معمولات، روح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا، اجتماعی حقوق کا سوال ہو یا انفرادی واجبات کا، عام اخلاقیات ہو یا جرائم، دنیاوی سزا کا سوال ہو یا آخرت کے مواخذہ کا، ان سب کے لیے اس میں قوانین موجود ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان قرآن کریم کا نسخہ اپنے پاس رکھے اور اس طرح اپنا مذہبی پیشوا آپ خود بن جائے۔ ہاں عزیزان مان، یہ بات بھی وقت تھوڑا ہے، لمبی نہیں میں کہا۔ نظریہ پاکستان کا بھی ایک لفظ آپ نے سنتے چلے، اصطلاح سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ اصطلاحات مبہم اصطلاحات کی طرح استعمال ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا، یہ ہے کیا؟ جی نظریہ پاکستان بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ عجیب قسم کے مسلمان ہیں۔ نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان چوتھی پانچویں جماعت میں وہ فارسی کی کتاب شروع کی تھی، پڑھایا کرتے تھے ماسٹر جی ہم سے۔ کریمہ بخشا برحال ماں، کریمہ بخشا جو ہے تو برحال ماں ہے کہ ہست مسیر کمندے ہوا کے ہست مسیرے جو ہے وہ کمندے ہوا ہے، چل آگے۔ نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ ارے تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو مسلمان کس قسم کے اور آگے چلے گئے مسلمان۔ سنیے عزیزان مان نظریہ پاکستان، اور پھر میں یہ عرض کر دوں، پچھلا سارا سال قائد اعظم ایئر منایا گیا نا، ہزاروں تقریریں ہوئیں، تحریریں ہوئیں، بیانات ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، سیمینار ہوئے، مذاکرات ہوئے، بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے جو نظریہ پاکستان بتایا تھا، کسی ایک جگہ اس کا ذکر تک نہیں آیا اس میں بتا، میں تو ایک ایک لفظ دیکھتا چلا گیا۔ 1941 میں حیدرآباد دکن گئے، وہاں کے طالب علموں نے ان سے ایک انٹرویو کیا، اس میں کچھ سوالات کی۔ اللہ زندہ پائندہ رکھے ان طالب علموں کو بھی، ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ وہ مہیا کر کے یہ سوال کر۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ انگریزی میں ریلیجن ہی اس کا ترجمہ ہے، مذہب کا، دین کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کہ ریلیجن کے بیسس کے اوپر آپ ایک مملکت چاہتے ہیں، اس مملکت میں اور دوسری مملکت جو ہے اس کے اندر فرق پھر کیا ہوگا؟ اس مملکت کے لوازم اور خصوصیات کیا ہوں گی جو دوسروں سے اس کو منفرد اور مختص کر دیں گی؟ بہت اہم سوال تھا، اور اسی کے جواب میں وہ ساری بات آ گئی۔ پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں انگریزی زبان میں مذہب کا لفظ سنتا ہوں، ریلیجن کا، تو اس زبان اور قوم کے محاورہ کے مطابق لامحالہ میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبت اور رابطے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے،
البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطہ سے باہر ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے پوچھا یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا خط امتیاز یا اس کی انفرادیت جو ہے، خصوصیت جو اس کی ہے جو کہیں اور نہیں، وہ کیا ہے؟ کہا سنیے اور عزیزان مان، یہ ہے مقصود و مطلوب و مفہوم نظریہ پاکستان کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب رہا اسلامی حکومت کے تصور کا امتیاز، سو یہ بالکل واضح ہے۔ دل کے کانوں سے عزیزان مان سنیے، کہیں اور ان چند الفاظ کے اندر سمٹا کر اسلام، دین، مملکت اسلامی اور نظریہ کو جامع طور پر کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ سنیے، سو یہ بالکل واضح ہے، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ مقنن قانون دان تھا نا، خدا کی ذات تو ساری دنیا کہتی ہے، اسے معلوم تھا کہ سوال عملی طور پر اس کا کیا ہے۔ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقے اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شعر و فارسی کا یہ جو یاد آ جایا کرتا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، سر خدا کے زاہد و عابد بکس نہ گفت، خدا کا وہ بھید جو کسی زاہد اور عابد نے کسی سے بھی نہ کہا، در حیرتم کے بادہ کا شاید خدا سنیب۔ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ بادہ کا جو ہے انہوں نے کہاں سے سن لیا یہ۔ ہم تو اس حیرت میں عزیزان مان، سوچئے آپ کا بھی مطالعہ وسیع ہوگا، اور بھی جا کے کہیں مطالعہ کیجئے، کہیے کہ یہ الفاظ کہیں اور ملتے ہیں۔ قرآن مجید کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ بات ساری واضح ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نظریہ پاکستان۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک بات کی وارننگ انہوں نے دی، گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان میں پہنچ کر مملکت بن گئی جب فروری 1948 میں انہوں نے امریکہ کے نام براڈ کاسٹ میں ایک پیغام دیا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا۔ کتنا کانسٹیٹیوشنلسٹ خود تھا یہ شخص، گورنر جنرل ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان، اس کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیا ہوگی۔ کیا بات ہے اس کی جمہوریت، ورنہ اس کا ایک ایک لفظ ملت کے لیے اور ملت پاکستانیہ کے لیے اس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بلندی پہ وہ شخص پہنچا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے میں نہیں جانتا آخری شکل، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری انداز کا آئین ہوگا، اسلام کے اصولوں کا آئینہ دار۔ اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ 1300 سال پہلے ہو سکتے تھے۔ اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل و دیانت کی تعلیم دی ہے۔ آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا ہم پورا احساس رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی،
جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیز خدائی مشن کو پورا کریں. بحیثیت گورنر جنرل ان کا یہ براڈ کاسٹ، ان کی جو سپیچز ہیں ان کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہوئی ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے. عزیزان من، یہ تصور تھا، لیکن ہماری بدقسمتی اقبال یہ تصور دے کے چلا گیا. مملکت حاصل ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم بھی ہم سے چلے. یقین مانیے مجھے یہ فخر اور سعادت اور مسرت حاصل ہے کہ میں نے 10 سال ان کے پرچم کے نیچے ان کی خدمت، ان کی معیت میں تاریخ پاکستان میں حصہ لیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ان کے ذہن میں تصور کیا تھا اس آئین کا. اگر آنے کے بعد یہاں کے وہ حالات جو طوفان کی طرح امٹ پڑے تھے ایسے نہ ہوتے، ان کی صحت یوں نہ بگڑتی، اگر کچھ عرصہ بھی اور زندہ رہتے، آپ کو صحیح قرآن آئین دے کے جاتے. اس کا پورا تصور ان کے ذہن میں تھا. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. بہرحال اور اس کے بعد تو برادران عزیز مملکت ہماری بن گئی. اس 30 مملکت کی 30 سالہ یہ جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس 30 سال کے اندر اسلامی مملکت نام بھی رکھا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. مملکت کا دین یہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا، ریلیجن اسلام ہوگا. یہ بھی ہوا کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی وہ حدود جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ ایکسرسائز کرے گی اپنے اختیارات کو. یہ الفاظ بھی ان کے اندر آئے جسے آپ حکمرانی یا حکومت کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس کے اندر قوانین کا حصہ ہوتا ہے کہ قوانین وہ جو مرتب ہوں گے جن کے مطابق اس معاشرے کو چلایا جائے گا وہ کیسے ہوں گے. اب یہاں وہ سنویت جو ہے وہ یہاں آئی. حضرات علماء کرام نے یہ بات کہی کہ جب یہ مملکت اسلام کے نام پہ لی گئی ہے، اسلامی قوانین بنانا تو بہرحال ہمارا کام ہے، ہم ہی جانتے ہیں، آپ اس کو کیا جانیں یہ چیز. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جانتے ہیں، آپ بنا دیجئے. 30 سال ہو گئے اس مملکت کو، ایک قانون بھی بنا. پوچھا یہ گیا کہ یہ جو ضابطہ قوانین بنے گا اس کی بنیاد کیا ہوگی. ضابطہ تو بعد میں بنے گا نا، تفصیلات تو بعد میں ہوں گی. اس کا بیسس کیا ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہوگی. 1951 میں 31 علماء کرام جمع ہوئے. انہوں نے یہ چیز ایک ریزولوشن کی حیثیت سے پاس کی کہ یہ ضابطہ قوانین کتاب و سنت کی روح سے مرتب ہوگا. بہت اچھا جی. کسی کو بھی اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے؟ یہ بدبختی بھی اسی بدبخت کے حصے میں آئی تھی کہ میں نے عرض کیا کہ حضرات کتاب و سنت کی روح سے کوئی ضابطہ قوانین ایسا مرتب نہیں آپ کر سکیں گے جو یہاں کے تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے. دعائی مچ گئی صاحب، منکر سنت، منکر حدیث، منکر رسالت، پتہ نہیں کیا کیا انکار. میں نے کہا میں نے تو عرض اتنا ہی کیا ہے کہ یہ آپ سے نہیں بن سکے گا اس بیسس کے اوپر. بن کیوں نہیں سکے گا؟ میں نے کہا بہت اچھا بنا دیجئے. سادہ جنوں جی جائے گا بنا گے تو چاچا لگنا ہے. صاحب ٹھیک ہے بنا دیجئے. میں مختصر کرتا ہوں عزیزان من، وقت تیزی سے جا رہا ہے. 51 میں یہ کہا اور میں نے یہ عرض کیا. 1900 یہ جو تھے قانون بنانے میں ان میں سر فہرست مولانا مودودی صاحب تھے. شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو تو آج سن لیجیے. 1930 میں مودودی صاحب نے خود اپنے ہاں کا جو پرچہ ہے ایشیا 23 اگست 1970 کی 30 غلط کہا 23 اگست 1970 کے ایشیا میں انہوں نے خود یہ کہا. سنتے ہیں آپ کیا کہا؟ کتاب و سنت کی روح سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین نہیں بن سکتا جو یہاں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے. میں نے 1951 میں یہی عرض کیا تھا
اور 1000 علماء کرام کا فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ منکر سنت ہے. بیان ہی وہ الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے ریپیٹ کیا. سوال یہ ہوا کہ پھر یہ اس کی بنا پہ نہیں بن سکتا تو یہاں اسلامی قوانین تو بننے ہیں, تو وہ پھر کس طرح سے بنیں گے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں اکثریت جو اب جمہوریت آ رہی ہے, یہاں کی اکثریت حنفی فقہ کی قائل ہے, اس لیے یہاں حنفی فقہ کو رائج کر دیا جائے. فوراً اس کے خلاف انقلابی آواز اٹھی. دوسرا فرقہ یہاں اہل حدیث کا ہے. انہوں نے کہا کہ جس فقہ کو ہم آج اسلامی نہیں مانتے, اگر آپ حکومت یا سلطنت کے زور پہ ہم سے وہ منوانا چاہیں گے تو ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے. شیعہ حضرات نے کہا کہ ہمیں اس کے بعد اگر آپ نے یہ کیا تو ہمیں اس کے بعد اپنے متعلق اس وطن کی نسبت سے نظر ثانی کرنی پڑے گی. بات یہ کون سے قوانین تھے جن کی ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ صاحب جہاں تک پرسنل لاز ہیں وہ ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل بھی ایک پرسنل لا ہے. انگریزوں کے زمانے میں یہ تھا. حنویت جب تھی, سیکولرزم میں یہی ہوتا ہے, پرسنل لاز ہوتے ہیں, دوسرے پبلک لاز کہلاتے ہیں. سوال ان سے یہ تھا کہ بہت اچھا جی, ہر فرقے کے پرسنل لاز اپنے اپنے ہوں گے. اگرچہ اسلام میں تو ان دونوں میں تفریق نہیں ہے, قرآن میں بھی تفریق نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تفریق نہیں تھی. چلیے صاحب وہ تو الگ ہوئے, پبلک لاز تو سارے ملک کے ایک ہوتے ہیں. اس کے بعد ان حضرات سے جنہوں نے اختلاف کیا ان سے ہی یہ پوچھا گیا کہ پھر یہ پبلک لاز کس طرح سے یہ بنے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے کیا ملا. میں دو فکروں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہی جو اہل حدیث حضرات, انہوں نے یہ لکھا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس ملک میں پورے اسلام کو موقع ملنا چاہیے. کیسے جی؟ تمام مکاتب فکر, اب یہ فرقے کی جگہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں, تمام مکاتب فکر کھلے طور پر اپنی اپنی فکر پر عمل کریں اور لوگ آزادی سے جس مسئلے میں چاہیں جس مقصد فکر کو پسند کریں اس پر عمل کریں اور کوئی تعصب نہ ہو. اس لحاظ سے یہ ملک دنیا کے لیے ایک مثال ہو کہ اس میں عصبیت نہیں ہے. یہ پبلک لاز کا ضابطہ بن رہا ہے. یعنی اہل فقہ کے نزدیک کیپ ٹو دی لیفٹ ہو اسلامی, اہل حدیث کہیں کہ نہیں صاحب ہماری فقہ میں کیپ ٹو دی رائٹ ہے اسلام, اور آزادی حاصل ہو ہر ایک کو اپنی اپنی فقہ پر عمل کرنے کا. پبلک لاز کا ضابطہ. عزیزان من, کیا آپ کیا یہ پچھلے دنوں یہ جتنی کنٹروورسی چلی ہے, نہیں یہ جو ایک تحریک چلی, جدوجہد ہوئی, اس میں اصطلاح تو ایک تھی نظام مصطفیٰ. اس اصطلاح کے متعلق کسی نے بھی تفصیل سے کچھ بتایا کہ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ ابھی آپ نے دیکھ لیا, مودودی صاحب نے فرمایا کہ کتاب و سنت کی روح سے نہیں بن سکتا. حنفی فقہ جو ہے اس کو اسلام کے قانون کی حیثیت سے رائج کیا جائے گا تو یہ ہوگا نا. اہل حدیث نے کہا کہ ہم تو اس کے خلاف بغاوت کریں گے, ہر ایک کو اپنا اپنا الگ الگ اجازت ہونی چاہیے. سر بہت اچھا. اہل فقہ کے اندر دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں, فقہ حنفی کو ماننے والے, یہ دونوں اس تاریخ میں بھی شامل تھی. مفتی صاحب دیوبندی, نورانی صاحب بریلوی عقیدے کے. ان میں آپس میں اختلاف کتنا ہے. مفتی صاحب جب سرحد کی گورنمنٹ کے وہ چیف منسٹر بنے تھے تو اس زمانے میں دیوبندی بریلوی حضرات نے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب دیوبندی کو مسلط کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو مسلط کر رہے ہیں. یعنی یہ ہے دیوبندیت کو وہ اپنے اقتدار کی روح سے مسلط کر رہے ہیں ہم پہ. یہ بریلوی حضرات دونوں فقہ حنفی کے ماننے والے. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک شرط پبلک لاز کی تو ہوتی ہے نا ایک مملکت کے اندر.
پبلک لاز کے اندر یہ کیفیت ہے. اور ابھی میں نے شیعہ حضرات کے متعلق یہ عرض نہیں کیا. یہ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سامنے یہ ہے، یہ طلوع اسلام ہے اکتوبر نومبر کا. اس کے اندر یہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے جو میں نے ابھی یہ کچھ عرض کیا. سوال یہ ہے عزیزان من کہ یہ مملکت اسلامی اس وقت اسلامی ہونا کہ جہاں ہوگی نا کہ جس وقت یہاں قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہوں اور نافذ کیے جائیں اس طرح کہ وہ تمام مسلمانوں پہ یکساں طور پر نافذ العمل ہوں. کبھی کوئی پبلک لا ایسا نہیں چل سکتا کہ جس میں ہر فرقے کے پبلک لا الگ الگ ہوتا ہے. ایک دن کے لیے وہ مملکت نہیں چل سکتی. کوئی شخص یہ نہیں بتا سکے گا کہ وہ پبلک لاز کا ضابطہ ایسا کس طرح بنے گا کہ جو ان تمام فرقوں کے لیے متفقہ طور پر قابل قبول. یہ جو چیز تھی، ایک عجیب اتفاق ہوا. جماعت اسلامی کے ایک فرد نے خود مودودی صاحب سے یہ سوال کر دیا کہ صاحب یہ تو بتائیے کہ یہ نظام مصطفیٰ اس کی وضاحت تو کیجیے، اس کی تفصیل تو کچھ بتا دیجیے. انہوں نے فرمایا، اور یہ نوائے وقت کی 13 ستمبر 1977 کی عشایت میں بیان درج ہوا. انہوں نے فرمایا کہ اسلامی نظام کی توضیح اور تشریح کی بحث کا وقت ابھی نہیں ہے. یہ معاملہ وہی نپٹائیں گے جو اسمبلی میں اکثریت سے منتخب ہو کر جائیں گے. فی الحال یہ بات ضروری ہے کہ 18 اکتوبر کو ملک میں انتخاب کا مرحلہ طے ہو جائے. پہلا مرحلہ ابھی انتخابات کا ہے. اس کے بعد ہی اسلام کی ترویج پر بڑی سنجیدگی سے غور ہوگا. اگر ہم ابھی سے اس مسئلے میں الجھ جائیں تو اصل معاملہ پیچھے رہ جائے گا. 13 ستمبر 1977. عزیزان من، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت تو یہ چیز جو ہے ابھی نہ پوچھیے. سوال یہ ہے کہ اگر یہاں بہرحال ان کے نام کی اسلامی حکومت جسے کہتے ہیں قائم ہوگی، اس وقت تو یہ بات سامنے آئے گی نا کہ پبلک لاز کا ضابطہ کس طرح سے یہاں مرتب ہو جو سب کے نزدیک اسلامی کہلا سکے. اس کے سوا اس کو مفر ہی نہیں اس سے عزیزان من. یہ تو آئے گا، یہ سوال جو آئے گا، بجائے اس کے کہ اس وقت یہ ہم دیکھیں کہ اسمبلی میں پہنچ کر یہ سارے فرقوں کے نمائندے یہی حضرات جائیں گے نا. وہاں نقشہ کیا بنے گا جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر فرقے کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق پبلک لاز کے اوپر عمل کرے. اس قانون ساز اسمبلی میں شکل کیا ہوگی قانون وضع کرنے، بجائے اس کے کہ اس وقت تک کا انتظار آپ کریں. وہ کہیں گے کہ وہاں نپٹائیں گے. بات یہ یہاں پوچھنے کی ہے، لیکن جو پوچھے اس کے خلاف بہرحال کفر کا فتویٰ لگے. عزیزان مان، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں. ہم عملی سیاست میں حصہ ہی نہیں ہیں. میری زندگی کا مشن، میرا ایمان، میرے اخلاق کا تقاضا وہ یہ ہے، اس خطہ زمین کو ہم نے حاصل کیا تھا خدا کا دین متمکن کرنے کے لیے. اس سے پہلے نہیں تو کم از کم 37 سے اس وقت تک میری زندگی کا ایک ایک سانس اسی کے لیے وقت ہے کہ اس خطہ زمین میں خدا کا دین متمکن ہو جائے. اور یہ چیز میں نے ابھی عرض کی ہے عزیزان مان کہ خدا کا دین متمکن جب ہوگا تو اس کے لیے جسے آپ نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظام تھا اسی کا نام نظام مصطفیٰ تھا نا. اس نظام میں ان میں سے کسی سے بھی پوچھئے، اس نظام میں کوئی مذہبی فرقے الگ الگ تھے؟ جس نظام میں مذہبی فرقے الگ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نظام میں نہیں تھے، اسے نظام مصطفیٰ ہم کیسے کہیں؟ کیا اس میں مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں؟ کیا اس میں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک طرف
اقتدار ہوتا ہے، مقابلے میں حزب اختلاف ہوتا ہے. کیا وہاں یہ صورت اسمبلی میں ہوتی تھی کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق اپنی میجورٹی کو لے کے اقتدار میں ہوں، معاذ اللہ، اور ادھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی حزب مخالف میں بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ نظام دونوں کے خلاف بغیر چل نہیں سکتا. یہ تھا نظام مصطفیٰ. یا ان کی متحدہ قومیت کا جو نظریہ ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں اکٹھے ہو کے ایک قوم بنتے ہیں اور وہ ایک اسمبلی میں جانتے ہیں، کیا نظام مصطفیٰ میں یہ کیفیت تھی معاذ اللہ کہ ایک طرف سربراہ جو تھے اقتدار کے محمد الرسول اللہ تھے اور حزب اختلاف کا سربراہ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا وہاں. نظام مصطفیٰ عزیزان مان، وہاں نہ امت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی، نہ اسمبلی کے اندر یہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار وغیرہ کی یہ کوئی شکل ہی نہیں. ایک قانون تھا. قانون تو وہ پرسنل اور پبلک لاز دونوں کے لیے ایک تھا. ارے دونوں کے لیے اگر آپ نہیں بناتے تو پبلک لاز تو ایک واحد ضابطہ ہونا چاہیے ساری امت کے لیے. اور یہاں سے عزیزان مان ہم پہنچ گئے اس بات کی کہ پھر کچھ ہوش میں آنے کی میرے شکل بھی نہ سے، یہ میں بھی سمجھتا ہوں مجھے ہوش نہیں ہے. عزیزان مان، میں نے عرض کیا ہے نظام مصطفیٰ جسے کہتے ہیں، بہرحال نظام کے معنی اگر وہ سسٹم ہے جو حضور نے قائم کیا تھا عملاً تو یہ ٹھیک ہے. دین کے معنی میں کبھی اسے نہ لیجیے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ دین صرف اللہ کا ہوتا ہے، رسول دین کو دینے کے لیے آتا ہے. تو نظام مصطفیٰ کی جو شکل تھی اس میں ایک امت، وہ امت ایک کیسے بن گئی تھی؟ اس لیے کہ ضابطۂ قانون ایک تھا. ان میں کون تھا ضابطۂ قانون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تھا کہ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرو. صاحب حضور نے قرآن کے مطابق حکومت قائم کی اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہے. قرآن کا دعویٰ ہے. اس لیے اگر قرآن کریم ہمارے ہاں بنیاد ہو قانون سازی کی، وہ جو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود قرآن متعین کرتا ہے، یہ اگر قرآن کو ضابطۂ ہدایت بنا لیا جائے، ہماری آزادی اور پابندی کے حدود یہ متعین کرے، اس کو ہم واحد آئین اپنی مملکت بنائیں، اس کو بنیاد بنا لیں ہم قانون سازی کا، تو اس کے بعد جو آپ کے ہاں ضابطہ اور آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد جب قانون آئے گا آہستہ آہستہ فرقے بھی مٹ جائیں گے، سیاسی پارٹیاں بھی باقی نہیں رہیں گی، امت واحدہ ہوگی، ایک ان کے ہاں کی مرکزی اتھارٹی ہوگی، ایک ان کے ہاں کا ضابطۂ قانون ہوگا، اور اس کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ کے زور سے یہ مملکت قائم رہ سکے گی. پھر اسے خلافت کہیں گے، پھر اسے دین خداوندی کہیں گے، پھر اسے وہ نظام کہہ دیجیے مملکت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اس کے سوا کوئی دوسری شکل نہیں ہے عزیزان من مملکت کے اسلامی بننے کی. جتنا زور جی چاہے لگا لیجیے، خلفشار پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا. عزیزان من ڈر یہ آتا ہے مجھے جس چیز سے میں خوف کھاتا ہوں وہ یہ ہے ہزار برس کے بعد کم از کم ایک موقع ایسا آیا، ایک خطہ زمین حاصل کیا اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے. خطہ زمین مل گیا، اقتدار ہمیں حاصل ہو گیا، آزادی حاصل ہو گئی ہمیں. دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ہماری طرف کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا قرآن، اس کی مثال اور نظیر نہیں ہے دنیا میں، ہمارا نظام دنیا کے معاملات کو حل کرے گا. ساری دنیا تک رہی ہے اس طرف کہ ایک خطہ زمین ان کے پاس ہے. دعویٰ بھی ان کا یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کا نظام قائم ہوتا ہے. ہماری قوم کا نوجوان طبقہ جو ہے جس کے ذہن میں مغربی تصور ہے، زبان پہ ابھی وہ بغاوت کے الفاظ نہیں لا رہا، وہ بھی تک رہا ہے اس بات کو کہ ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کا وہ مملکت کا نقشہ بنتا ہے. عزیزان مان، اگر یہ تفرقہ اسی طرح سے رہا کہ جس تفرقے کی کیفیت یہ ہے کہ اسی تحریک کے دوران یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے سے تھے یہ صاحب،
مفتی صاحب اور نورانی صاحب یہاں ہی روزہ افطار کر رہے تھے، ایک میز کے اوپر انہوں نے افطار کیا اور اس کے بعد مغرب کی اذان کا نماز کا وقت ہو گیا، دونوں اٹھے، مفتی صاحب اپنے متبعین کے لے کے وہاں نماز کرا رہے تھے، نورانی صاحب یہاں نماز کرا رہے تھے، اور جو ایک نماز اکٹھی نہیں پڑھتے ایک متفقہ نظام کیسے قائم کر دیں گے؟ یہ صرف قرآن کی روح سے ہوگا، یاد رکھیے صاحب، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں صاحب۔ یہی نقشہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نظام تھا، جب تک بھی وہ خلافت کا نظام قائم رہا، مجھے تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب تک قرآن اس نظام کا محور، مرکز، اساس، بنیاد رہی، یہ کیفیت تھی امت کی۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ وہ نظام قائم کرنا ہے تو اس کی بنیاد پہلے یہ ہے کہ قرآن کو اس کا اساس اور بنیاد بنائیے، پھر یہ قرآن میں یہ صلاحیت آج بھی موجود ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان اختلافات کو مٹا دے، اور اس کے بعد پھر یہ امت واحدہ ہو، پھر یہ نظام خداوندی ہو، پھر یہ دین خداوندی کا تمکن کہلائے۔ اس کے سوا کوئی دوسری شکل ہے نہیں، جیسے میں نے عرض کی۔ یہ تھا عزیزان من آج کے میرے اس درس کا موضوع آپ کہیے، اور اس کے بعد وقت ہو گیا، چند الفاظ آخر کے میرے۔ تبویب قرآن کی آپ نے تفصیل بھی سن لی، یہ بھی دیکھ لیا کہ اہمیت کتنی ہے۔ میرے ان وابستگان نے فکر قرآنی نے یہی کہا کہ ہمارے بابا جی نے، مفکر قرآن نے اس کے لیے اتنی محنت کی، اتنی مشقت اٹھائی۔ ٹھیک ہے، میری تو فکری محنت تھی، لیکن اس کے بعد میری اس فکری تخلیق کو اس شکل میں پیش کرنے کا سہرا میرے انہی رفقا کے سر ہے۔ ان کی معیت اور رفاقت کے بغیر یہ کتاب محسوس شکل اختیار نہیں کر سکتی تھی عزیزان من۔ اس کے لیے میں جہاں بحضور رب العزت میرا سر نیاز سجدہ شکرانہ میں جھکتا ہے، ان احباب کے لیے بھی میرے زبان پہ ہدیہ تشکر موجود ہے۔ میں بحضور عز متعال سجدہ گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسے رفقا عطا فرما دیے جن کی وسعت ظرف، عالی حوصلگی، کشادگی اور اس کے ساتھ مسلسل کوہکنی اور خارا شگافی نے اس مرحلہ کو آسان کر دیا۔ آپ جو میری قرآنی فکر کو اس طرح دنیا میں پھیلا ہوا دیکھتے ہیں، یہ انہی کے جذبہ عشق، ایثار، بے لوث اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وہ کوششیں جن کے لیے انہیں نہ کسی ستائش کی تمنا ہے، نہ صلہ کی امید۔ صلہ اور ستائش تو ایک طرف، انہوں نے قرآن کا دامن تھاما تو سب اپنے بیگانے ہو گئے۔ اکبر الہی نے کہا تھا کہ شرک چھوڑا تو سب نے چھوڑ دیا، میری کوئی سوسائٹی ہی نہیں۔ انہوں نے شرک چھوڑا، قرآن کا دامن، اپنوں میں بیگانے ہو گئے، اپنے گھروں کے اندر یہ بیگانے بیچارے ہو گئے۔ لیکن انہیں اس تنہائی کا ملال تو ایک طرف احساس تک نہیں، یہ بلکہ اس سے اور خوش ہیں کہ ان کی جنت میں جہنم کا شائبہ تک نہیں رہا۔ انہوں نے بازار مصر میں جس یوسف کو خریدا ہے، اس بیع و شرح پر وہ فرحاں اور شادہ ہی نہیں، رقصاں اور نازاں ہیں، اور انتہائی جذب و کیف کے عالم میں ساز فطرت کی، نشید جاں فضا کی ہم آہنگی میں پکار پر کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اور میرے عزیز جان رفیقو، مجھے آپ کی رفاقت پر ناز ہے، اور رفاقت بھی ایسی کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ میری ایک ایک سانس میں آپ کے لیے ہزار ہزار دعائیں تنہا ہوتی ہیں۔ میں انہی روح پرور دعاؤں کے ساتھ اپنے اس حاصل مراد کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بغیری ہم سرمایہ بہار آسمان کہ گل بدستے تو آج شاخ تازہ تار ماند، آئیے نمائندہ
بس میں طلوع اسلام کے آئیے اور میرے ہاتھ سے اس چیز کو لیجیے، یہ مداح آپ کی ہمت سے اس شکل میں اس نے اختیار کی۔ آئیے شیخ صاحب، آئیے اب آپ لیجیے، بسم اللہ مغرہا و مرساہا، تفصیل آپ کی اس کتاب کے اندر ملے گی۔ عزیزان مان، ان کا شکر گزار ہو جائیے، خدا کا شکر گزار ہو جائیے کہ اتنی بڑی چیز میں نے جب ان کو دیا ہے تو یوں ہی احتیاطاً میں نے دیکھا کہ کب شروع کیا تھا، انہوں نے بھی دیکھا۔ میں نے پہلا رجسٹر اپنا جو کھولا ہے تو اس میں جون 1935 لکھا ہوا تھا لیکن یہ برسوں سے کاغذوں کی عمدت، کاغذ بسیدہ ہو رہے تھے، فرسودہ ہو رہے تھے، اس کے اوپر جو خرچ آتا تھا میرے امکان کی بات نہیں، میں تو درویش ہوں صاحب، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ان احباب کی اس محنت سے، مشقت سے، ایثار سے، اور یہ دوست میرے بڑے غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اپنے علاوہ باہر کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے صاحب، ان کی تنہا اپنی مدد سے اس نے یہ اختیار کر لیے شکل۔ 3 جلدوں کے اندر 1500 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے رفیق کو، آپ کو خوش رکھے، اور آخر میں آپ احباب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نہایت سکوت، خاموشی، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس پوری کارروائی میں حصہ لیا، ورنہ عام طور پر اس قسم کے مسائل جو کہتے ہیں کہ بور ہو جاتا ہے انسان، آپ کے دل کی آوازیں تھی جو میری زبان سے نکل رہی تھی، اس لیے یہ آپ کے دل میں اتر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ 1 منٹ بیٹھیے، کوئی اعلان کے ساتھ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم